آج میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ انسانیت کو امن نہیں مل سکتا، انسانیت کو چین نہیں مل سکتا، انسانیت کو سکون نہیں مل سکتا، انسانیت کو منظر ملے گی تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد ملے گی۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجیے، انسان کے عقائد کے حالات کو پر کرنے کے لیے اور انسان کی عبادات کے حالات کو پر کرنے کے لیے اور انسان کی اخلاقیات اور معاملات کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے وہ کون سا ضابطہ اخلاق ہے جو آج بھی ہمارے لیے ہماری تمام درماندگیوں پسماندگیوں کا علاج ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے یا دالی کملی والے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ ہے؟ حضرات گرامی قدر آج آپ جا کے دیکھیے مغربی ممالک میں روشنی ہے لیکن روحانی روشنی کی تلاش کے اندر گرجا گھروں کو بھیجا جا رہا ہے اور گرجا گھروں کے اندر مساجد کو قائم کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہی لوگ اور وہی عورتیں جن کی طبی جبلت اور طبی آزادی کی خواہش اور ان کا داعیہ ان کو ننگا ہونے میں مجبور کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو ان کو نقاب کے اندر محبوس ہونے کا پرمادہ تیار کرتا ہے؟ وہ حق اور حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی شکل میں موجود ہے اور کملی والے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین فاتحہ کی شکل میں موجود ہے۔ حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر حرا سے صبح کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے گندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر آج مجھے کراچی کے اس عظیم الشان پروگرام میں جہاں میرے دائیں اور بائیں مسلک کتاب و سنت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور بڑے بڑے جلیل القدر فضلاء بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی میں یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج جس طرح کفر کو سکون اور زندگی کے لیے کتاب و سنت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے امراض کی دوری کے لیے ہمیں کتاب و سنت ہی کی دعا۔ نعرہ تکبیر، حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید کے شعر پڑھا کرتے تھے، وہی دلی نہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز کیسا کی۔ حضرات گرامی قدر ان کو کفر کا مرض لاحق ہے، اس کفر کا علاج بھی قرآن مجید ہے، اور ہمیں فسق و عصیان کا مرض لاحق ہے، ہمیں بدعات کا اور دین میں محدثات کا مرض لاحق ہے، ہمیں مادیت اور دنیا داری کا مرض لاحق ہے۔ اس کا علاج بھی اگر موجود ہے کتاب اللہ کے اندر موجود ہے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور حضرات گرامی قدر ہمیں یہ بات کہنے میں بھی ہم حق بجانب ہیں کہ قرآن مجید فقط انفرادی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ اجتماعی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوگا یا دادا دادی کو دیکھا ہوگا یا نانا نانی کو دیکھا ہوگا، وہ بیمار تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی بیماریوں کو دور کر دیا۔ وہ پریشان تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ وہ غمزدہ تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کے غموں کو دور کر دیا۔ حضرات گرامی قدر جس طرح انسانوں کی انفرادی پریشانیوں کا علاج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے، اسی طرح انسانوں کی اجتماعی بیماریوں کا علاج بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، لیکن کلیکٹیو بات اگر کی جائے تو بات کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
امن بیرونی طور پہ سکون کا نام ہے، اور اطمینان تھا، اور اطمینان داخلی طور پہ دل کی شدیدت کا نام ہے۔ یادیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور ان کو ہر جگہ سے رزق فراغت مل رہا تھا۔ باہر امن ہو، جرم کا اندیشہ نہ ہو، دل مطمئن ہو، اور سکون قلب کے لیے دوائیوں کی ضرورت نہ ہو، اور رزق کی فراوانی ہو کہ انسان کو کاروبار کی فکر نہ ہو۔ مجھے یہ بات بتائیے کون سی چوتھی نعمت کی ضرورت ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر ٹھکرا دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے امن اطمینان کو چھینا، ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ اللہ نے رزق کو چھینا، ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، سبب کیا ہے؟ آج پاکستان کے مسائل کی وجہ بھی کوئی ہے جو اس بستی کے مسائل کی وجہ تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کسی سے اپنی نعمتوں کو بلا سبب چھین لے۔ اللہ نعمتوں کو تب چھینتے ہیں جب انسان یا اجتماعیت گروہ خود نعمتوں کو چھیننے کے لیے اپنی بدعملیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اب نعمتوں کی واپسی کا راستہ کیا ہے؟ نعمتوں کی واپسی کا راستہ انابت اللہ ہے، رجوع اللہ ہے، استغفار ہے، اور زمین کے پر اللہ کے قوانین کا نفاذ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر ظلم اور فسق کی زندگی کو گزار رہے ہیں اور طلب کرتے ہیں اللہ کی نصرت کو۔ ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم، نصرت کو جب بھی آتی ہے اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے آتی ہے۔ اس نصرت کے حصول کا راستہ رجوع اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے پرکھنے کا راستہ ہے۔ انبیاء السابقہ نے دعوت دی تو کس چیز کی دعوت دی تھی؟ ایمان باللہ کی دعوت دی تھی، یا عمل صالح کی دعوت دی تھی، رجوع اللہ کی دعوت دی تھی، یا استغفار کی دعوت دی تھی، یا توبہ نصوحہ کی دعوت دی تھی؟ حضرات گرامی قدر، آج قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے میں اسی بات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، انشاءاللہ اس زمین کے تمام امراض کو کتاب و سنت کی روشنی سے دور کیا جائے گا۔ یہاں پر اس ملک کے مسائل حل ہوں گے، نہ خان صاحب کے منصور سے حل ہوں گے، نہ میاں صاحب کے دستور سے حل ہوں گے، نہ سرکاری کے منصور سے حل ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے، یا قالی نبی والے کے فرمان سے حل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ ابتسام جلیل صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور اس مقصد کے حصول کے لیے نہ ہم تشدد کے راستے کو اختیار کرنے کے قائل ہیں، نہ ٹکراؤ کے راستے کو اختیار کرنے کے قائل ہیں، نہ توڑ پھوڑ کے راستے کو اختیار کرنے کے قائل ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا فسق و فجور والے جھنڈے موجود ہوں اور توحید و سنت کا جھنڈا نیچے ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا بدعات کا اجتماع ہو اور سنت کی دعوت کرنے والے چپ سادے بیٹھے ہوں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا منکرات کی دعوت کو عام کرنے والے جگہ جگہ دندنا رہے ہوں، اور فواحش و منکرات کے سامنے سدے بات کرنے کی باتیں کرنے والے، ان کا راستہ روکنے کی باتیں کرنے والے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال کے بیٹھ رہے ہوں۔ انشاءاللہ قلم کو بھی چلایا جائے گا، زبانوں کو بھی ہلایا جائے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ بھی اختیار کیا جائے گا، اور تمام میسر راستے چاہے وہ دستوری ہوں یا علمی ہوں یا مذاکراتی ہوں، انشاءاللہ ان کو اختیار کیا جائے گا۔ باطل کی جو ہے اوپر پہ انشاءاللہ زمین کے اوپر گرا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم جنم کو گرا کے چھوڑیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھائیں، علامہ صاحب قدم بڑھائیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، باطل کو دبانے کے لیے اور حق کے علم کو اٹھانے کے لیے علم کا راستہ، آگہی کا راستہ، شعور کا راستہ، امن کا راستہ، دلائل کا راستہ، براہین کا راستہ اور آئین کا راستہ، کیا آپ یہ راستے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا ہم اس مسئلے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ شب گریزاں ہو گیا ہے، جلوہ خورشید
سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ وہ جیسی غریب تشریف لے آئیں جو فوٹو ہوگا سارے ساتھیوں کا، سارے ساتھی جو ہے آپ جو ہے مل کر جو ہے تھوڑا نظم سے جو ہے ملاقات کریں گے جو ساتھی چاہتے ہیں۔ پہلے اسٹیج کو جو ہے ساتھی سیکور کیجیے، کوئی ساتھی اس طریقے سے اوپر نہ آنے دیجیے کسی کو بھی۔ اس در پہ سو دیا جو سونا تھا اب جاگ اٹھے دیوانے چڑھے حق کے دیوانے اس پاک وطن میں حق کا نکلے ہیں علم لہرانے سینوں میں لیے قرآن محمد کا فرمان ایک ایک دو ساتھی کو چھوڑے سب کو احسان الہی کا شیر کے ساتھ جگہ نہیں ہے ہے وقت کی زمین میں ایک دم ساتھی اوپر تشریف نہ لائیں۔ جو گزاری ان پیار خیر خواہ